السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس انسائٹ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ بزنس کی خبروں کے اوپر بات کریں گے، جس میں سب سے زیادہ اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ ہماری پہلی خبر ہے۔ اس کے حوالے سے بات کریں گے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے قرضوں کی حد میں اضافہ۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے قرضوں کی حد میں 100% اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ گھروں کی تعمیرات کے لیے قرض کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ یہ حد 5 اور 10 مرلے کے مکان، فلیٹس یا پلاٹ کی تعمیر کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ نیز رعایتی مارک اپ ریٹس بھی کم کر کے 3% اور 5% کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اسٹیل ملز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملک میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس کے اوپر کافی اسٹیٹمنٹس سنائی دیے۔ ریباٹل میں حکومت نے بھی بہت سارے اسٹیٹمنٹس دیے۔ فائنلی اب اس وقت ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے اسٹیل ملز کے حوالے سے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹیل ملز میں چلانے کے لیے سبسڈی کمپنی کا قیام۔ حکومت کی جانب سے اسٹیل مل چلانے کے لیے پاکستان اسٹیل ملز سبسڈی کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان نے نئی کمپنی کے ساتھ رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کے تمام اثاثے آئندہ ہفتے نئی کمپنی کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ 550 ارب روپے سے زائد کا خسارہ اور واجبات پاکستان اسٹیل ملز کی بک میں رہیں گے۔ لیز یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نئے سرمایہ کار کو کلین بک ملے گی۔ ناظرین، بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب جو کہ ایل پی جی کے حوالے سے ہے۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 166 روپے 33 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 166 روپے 33 پیسے سستا ہو گیا ہے۔ ایل پی جی کے نئی قیمتوں کا اطلاق اپریل 2021 کے لیے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمت 145 روپے 64 پیسے مقرر کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل فروری میں ایل پی جی کی قیمت 159 روپے 74 پیسے فی کلو تھی۔ بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب۔ رواں مالی سال کی 2 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر نیپرا میں سماعت۔ چیئرمین نیپرا توصیف فاروقی کی سربراہی میں بجلی کمپنیوں کی رواں مالی سال کی 2 سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں پر نیپرا میں سماعت ہوئی۔ بجلی کمپنیوں نے پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 44 ارب 70 کروڑ روپے وصولی کی درخواست کی۔ دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صارفین سے 40 ارب 65 کروڑ روپے وصول کرنے کی استدعا کی۔ ڈسکوز حکام نے کہا کہ اضافی رقم ادائیگیوں پر آپریشنز اینڈ مینٹیننس سمیت بجلی نقصانات کی مد میں مانگی گئی ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی ناظرین، اب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ فواد حنیف صاحب نے، اینالسٹ ہیں، ان سے پروگرام میں بات کریں گے بزنس کی خبروں کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں خبریں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن شو۔ سر، پروگرام میں سب سے پہلی خبر جو ہمارے پاس موجود ہے آج ہاؤسنگ اسکیم کے لیے قرضوں کی حد میں اضافہ، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جو ایک گھروں کی تعمیرات کے لیے قرض کی حد 50 لاکھ تھی، اس کو بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی، اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو بائی دی پریزیڈنٹ گورنمنٹ، اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو عمران خان کا یہ ایک وہ موٹو تھا، مینیفیسٹو تھا، الیکشن مینیفیسٹو کے، جہاں پہ وہ اتنے بہت سارے گھر انہوں نے دینے تھے عام آدمی کو۔ لاسٹ ٹائم بھی جب آپ سے پروگرام میں میری بات ہوئی تھی، میرا جو اس کے اوپر ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہاؤسنگ سیکٹر کے ساتھ بہت سارے اور سیکٹر کو منسوخ کر کے اینڈ وی آر پرائم منسٹر ہی کلیمز کہ جی اس سے بہت ساری ہماری معیشت وہ سیدھی ہوئے گی اور سارا کچھ ہوگا۔ ایٹ دس جنکچر آف پاکستان's economic history, where we have been hit the hardest by corona, تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ کیسے یہ چیزیں وہ ہوں گی۔
So Corona is a reality which will remain with us for next 2 to 3 years. अगर हम उसको हेल्थ पर्सपेक्टिव में देखें तो अभी तक टेस्ट एंड ट्रायल्स के ऊपर हम नहीं जाते. और कर्नल साहब एक और एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए. स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली जो तालीम से बहुत ज़्यादा दूर थे वो और ज़्यादा दूर हो गए. ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, अंडर प्रिविलेज लोगों की बात नहीं कर रही, मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट सब की बात कर रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तान में एजुकेशनल सेक्टर बुरी तरीके से जो है असरअंदाज हुआ. अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर जिसको मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं 62% आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 25A के तहत 62% वो प्राइवेट सेक्टर मीट कर रहा है. अभी हम इसको और वो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और इन सारे जो इकोनॉमिक रिलेटेड है क्योंकि आपका प्रोग्राम इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो हम इसको इकोनॉमिक्स की नजर में देखते हैं. ठीक है सर. आप ये देखिए कि हम इसको ये देखें कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ आपके मजदूर जुड़े हुए हैं, ब्रिक वाले जुड़े हुए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, लाइटों वाले जुड़े हुए हैं और इस तरह के बहुत सारे जुड़े हुए हैं. इसी तरीके से जो आपकी एजुकेशनल इंडस्ट्री है उसके साथ बैग बनाने वाला जुड़ा हुआ है, उसके साथ वैन वाला जुड़ा हुआ है, उसके साथ पब्लिशर जुड़ा हुआ है, उसके साथ कॉपी वाला जुड़ा हुआ है, उसके साथ टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट्स जुड़ी हुई है. द पॉइंट इज कि ये दोनों काम जो गवर्नमेंट मतलब ये कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है ये गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है? फर्स्ट रीजन इज कि वो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि जहां पे उन्होंने इतने बहुत सारे लोगों को घर देने थे. वेरी राइट थिंग, बहुत अच्छी चीज है, करें. और आप बता रही हूँ उसका वो कर्जा भी उन लोगों ने ज्यादा काट दिया, मेरे में भी है. और सर 1500 जो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी लगभग एक माह कबल या थोड़ा उससे कम अरसा हुआ होगा 1500 मकानात हैंड ओवर भी किए जा चुके हैं ऑलरेडी. दैट इज वेरी गुड. माय पॉइंट इज इकोनॉमिक सर्कल जो मैं जिस चीज पे जो मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, इकोनॉमिक व्हील ऑफ द कंट्री. हम ये नहीं कर सकते कि हम एक चीज को चलने दें और दूसरी को बंद करें. जो आपने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आपने बात, शादी हॉल्स को हम देखें. द पॉइंट इज अभी अगर मैं आपको एक इसकी मिसाल इसको इस तरह से दूं, नहर सुएज के अंदर एक वो जहाज फंस गया और उसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो थी वो उसको डिस्टर्ब हो गई. व्हाट डिड दे डू? दे चैनलाइज्ड. सड़क पे ब्लॉक लग जाता है तो ट्रैफिक सार्जेंट चैनलाइज करता है. मैं जो आपको जिस चीज पे लेके आना चाह रहा हूँ वो ये लेके आना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन आइसोलेशन के अंदर ये चीजें नहीं चल सकती कि आप बोलेंगे टीवी सिर्फ चलता रहेगा, रेडियो बंद हो जाएगा. रोटी खा ले, दाल मत खाएं उसके साथ. जी फौज साहब आपका पॉइंट आ गया है. खानी है, रोटी भी खानी है, सब्जी भी खानी है, सारी चीजें करनी है. सेम वे हम अपने इकोनॉमिक सर्कल को आइसोलेट नहीं कर सकते कि एक चीज को हम पुश करते रहे, दूसरी चीज को हम साइड पे लेके चलते. ठीक है फौज साहब आपका पॉइंट आ गया. अगली खबर की जाने बढ़ेंगे जो कि स्टील मिल के चलने के लिए सब्सिडी कंपनी का कयाम होना, इस पर आप क्या कहेंगे? Again, it is a good initiative by the government. Reason being, steel mill has always been a white elephant into our economic exchequer. So, अगर से नियत से ये कोई चीज हो रही है तो इसके इम्पैक्ट्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए. बिकॉज स्टील मिल वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो ये जो अभी है जो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो बात कर रहे हैं. सो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो सरिया इस्तेमाल होता है वो कहाँ से हम लेके आएंगे? यही स्टील मिल आपको देखिए. और इतने बहुत बड़े जो मेगा स्ट्रक्चर्स जो आयरन रिलेटेड या स्टील रिलेटेड जो बनते हैं. सो दिस इज समथिंग गुड इफ इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड इन अ वेरी ट्रू स्पिरिट. ठीक है सर. इस जो सब्सिडी कंपनी है इस हवाले से अगर हम बात करें
तो इसके असासे आइंदा हफ्ते नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे और 550 अरब रुपए से जायद का खसारा और वाजबात पाकिस्तान स्टील मिल्स की बुक में रहेंगे। लीज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए सरमायाकार को क्लीन बुक मिलेगी। क्या आपको लगता है जो कर्जा होगा, जो भी जितने भी वाजबात होंगे स्टील मिल्स के, वो क्लियर हो जाएंगे, दोबारा से रिवैम्प होने के जो हैं वो भी चांसेस हैं स्टील मिल्स के? My question is, who will pay? You and me? सर लेकिन सर यहाँ पे सब्सिडी भी है, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है वेंचर्स भी होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कि क्या कुछ बेहतरी होगी? तेल पे जो देते हैं आपकी ये सब्सिडी, IMF ने पेट्रोल के ऊपर, बिजली के बिलों के ऊपर, गैस के बिलों के ऊपर सब्सिडी क्यों खत्म कर रही है? देखिए ये जो सब्सिडीज होती हैं ये हुकूमत की पॉकेट से जाती है ना। सो जब ये सब्सिडीज आप इनको दे देंगे, इनको आप क्लीन बुक दे देंगे, तो ये तो मेरी और आपकी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे ना सर। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी तो होगी ना सर। वो तो आप सब्सिडी के हवाले से कमेंट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि स्टील मिल्स को रिवैम्प करने में मदद देगा? अगेन आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन। जो भी पैसे हैं, देखिए 2 रुपीज है ना, 2 रुपीज हम ये मतलब इतने बिलियन को छोड़ दे, सादा आपको बात करें, 100 रुपीज थे, 80 रुपीज स्टील मिल के खाते में थे, 20 रुपीज उनके पास पड़े हुए थे, वो 80 रुपीज किधर से आएंगे? ठीक है, वो आपने क्लीन चिट दे दी। देखिए कैसे आप, इकोनॉमिक्स है ना, मतलब वो बुक राइटिंग होती है कैसे, हाउ कैन यू राइट अवे स्ट्रेट अवे, कैन यू राइट अवे द थिंग्स? ठीक है सर एक वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे फवाद हनीफ साहब से जो स्टील मिल्स को रीवैम्प करने के लिए इनिशिएटिव है, उसके ऊपर हमने कुछ बात जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी की कि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक जो है कर्ज़ों की तादाद बढ़ा दी है। इतने बड़े प्रपोर्शन को जो है लोगों के लिए फीसिबल बनाया गया है। 1500 यूनिट्स भी जो है लोगों को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। सर अगली खबर की जाने बढ़ेंगे जो कि LPG का घरेलू सिलेंडर 166 रुपये 33 पैसे सस्ता हो गया है। कुछ खबरें बिजली में भी कुछ कमी हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। पेट्रोल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कुछ कमी हुई है और मजीद वाक़ई हो सकती है। गैस और LNG के हवाले से भी ये खबर आई है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? These are very good initiatives, very good, because जो आपका कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, जो कि साइकिल के ऊपर कोई अपनी कोई चीज बेच रहा है, या जो कि एक किसी घर के बाहर चौकीदार खड़ा हुआ है, या जो कि एक छोटा फार्मर है, इन सारों की जिंदगियों में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। हाँ, अगर किसी को 100 रुपया बचत हो जाती है पेट्रोल की वजह से, तो he can buy better medicine for his or her, you see, siblings. He can provide better education. So the point is, economic stability जब मुल्क में आती है, so उसके effects आम शहरी पे आते हैं, और मुल्क, state which is mother of us all, so now the mother is playing her role to feed and look after her children. So it's a very good thing if it happens. ठीक है सर, रवा माली साल की 2 सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर नेपरा की समाअत हुई है। ये तमाम तर प्रोसीडिंग्स हम देखते रहते हैं। नेपरा के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मेरी सिर्फ यही गुजारिश होगी, आम आदमी का ख्याल कर लें। बड़ा मुश्किल है इस वक्त लोगों को रोजी रोटी के लिए। आज मैं चकलाला में गया हुआ था कुछ चीजें लेने के लिए, तो देयर वाज अ ह्यूज क्यू जो बैगर्स की थी, जो बेचारे गरीब लोगों की थी, जो वो एक बैग के पीछे वो खड़े हुए थे। सो ये जो हमने इससे पहले जो हमने बात की, ये जो गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है, जहाँ पे पेट्रोल की कीमत को कम करने की कोशिश कर रही है, बिजली की कीमत को कम करने की कोशिश कर रही है, ये सिलेंडर्स की मद में वो लोगों को रिलीफ देना चाह रही है,
So this must continue because عام آدمی کی زندگی بہت مشکل میں ہے. سر جس طرح آپ نے ابھی کامنٹ کیا چکلالہ کا, جی سر آپ نے جو ابھی جو آپ نے کامنٹ کیا لوگوں کے حوالے سے, جی جی سر, وہ جو 1% یا 2% لیڈ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں. 98% پاپولیشن ہمارے ملک کی ایسی ہے کہ جن کو جو کافی تکلیف میں. گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ وہ عام آدمی کو دیکھیں. جو اور جب ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا بائی ٹینٹڈ گلاس سے, ہمیں مالی کا نظر نہیں آتا کہ وہ کتنی مشکل کے اندر اور دھوپ میں کام کر. سو آور لیڈرز مسٹ کنسیڈر دیٹ مالی ہیومن بینگ. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنے سارے لوگوں کو. They are doing a good job. They came with a very good intent. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, سارا کچھ ہے, بٹ غلطیوں کو ٹھیک کرنا اس نیت کے ساتھ کہ عام آدمی کی زندگی میں, اس کے بچوں کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا تو فائدہ اس کو. کراچی میں آپ دیکھیں نا, وہ کتے کاٹ رہے ہیں, کبھی کدھر وہ اس کے شہر میں کیا ہو رہا ہے, کیا اس طرح کی چیزیں, تو مطلب خودکشیاں لوگ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز آئی تھی. So these are the basic economic indexes, if we understand them that way, which are reflecting the true perspective of your economic phase. So بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہوگی جو ڈیسیژن میکرز ہیں عام آدمی کی زندگی میں, پلیز کوئی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر, جس طرح آپ نے کامنٹ کیا کہ چکلالہ میں آپ نے دیکھا کہ بہت لمبی لائن تھی بیگرز کی, اور وہ جو ہے کھانے کے لیے کھڑے تھے, موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اس انیشیٹو کو بھی بہت زیادہ نیگیٹو طریقے سے اس پر کامنٹ کیا گیا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, خاص طور پر کہ کیا لنگر خانے کھول لی ہیں, قوم کو جو ہے لنگر خانوں کے اوپر جو ہے بنا دیا گیا ہے, اور وہ جو لوگوں کے لیے جو ہوملیس لوگ ہیں ان کے لیے اچھے بستر انہوں نے رکھے تاکہ جو اسٹریٹ کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں جن کے گھر نہیں ہیں وہ تھوڑا آرام سے سو سکیں. اس کو بھی جو ہے کرٹیک کا نشانہ بنایا گیا. کیا یہ ملک میں اس قسم کی چیزیں انتشار نہیں پھیلاتی؟ بچے الوینا, we are an Islamic Republic of Pakistan. جی, but this is how we are called. ہم اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور وہ ریاست مدینہ کے خواب دیکھ رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جی, what did he do with one of his صحابہ کرام؟ انہوں نے کہا وہ پیالے والی جو وہ مثال جو وہ دیتے ہیں. so he promoted entrepreneurialism, neither لنگر خاناز at that era, جہاں پہ انصار اور مہاجرین اکٹھے وہ ہو رہے تھے اور مدینہ کے اندر ایک وہ ریاست قائم ہو رہی تھی. لیکن فواد صاحب یہ بھی تو ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا نا کہ ایک مدینہ کی ریاست بننے کے لیے کچھ 2.5 سال بالکل بھی کافی نہیں ہوں گے, ایک لمبا عرصہ ہوگا. یہ تو ہمیں قوم کو بھی جگانے کی ضرورت ہے, قوم کو بھی سویلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جگہ جگہ جب کچرے پھینکے جاتے ہیں تو کتنا غلط وہ کام کرے. کیا ہماری عوام کو ریئلائز ہوتا ہے؟ میں اگر آپ سے چلے کراچی کی بات کر لیتی ہوں, سمندر کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو کیا ضرورت ہے اپنا گند کچرا وہاں پھینکنے کی؟ کیا یہ ہمارا ہر انسان, ہر شخص غلطی نہیں کر رہا؟ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس وطن کا دل سے احساس ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ بھی بہت پیٹریوٹک ہیں اور میں بھی بہت پیٹریوٹک ہوں بہت, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں کا ریشو کم دکھائی دیتا ہے جن کو تکلیف ہوتی ہے ملک کو ڈیمیج کرنے میں, جن کو تکلیف ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہر ایکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک بوٹل کا کچرا پھینک دینا یا چوئنگ گم پھینک دینا یا پھر ریپر پھینک دینا یہ میننگ لیس ہے. الوینا, یہ شعور کیسے آئے گا؟ یہ شعور آئے گا تعلیم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور جو ہم اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو جو پرائیویٹ سکولز یا گورنمنٹ سکولز یا واٹ ایور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس we have in our country, this is our we are responsible for that. ہم جو بڑے ہیں ہم نے یہ چیز ٹرانسفارم نہیں کی بچوں کے اندر. So the point is کہ یہ جو ابھی کرونا کے لیے آپ وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں مارکیٹس کو, آپ وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں شادی ہالوں کو, اسکولز کو 1 سال سے آپ نے بند کیا ہوا ہے. The point is کہ the other day I had gone to MH
کورونا کے سلسلے میں ہی میں وہ گیا ہوا تھا, آئی سفرڈ کورونا اور میں ادھر وہ گیا ہوا تھا. تو آئے جو میرے جو فزیشین بریگیڈیئر صاحب ایک, so he said کہ schools are the best example of a public place جہاں پہ کورونا کی ایس او پیز ایکسرسائز ہو رہی ہیں. سو آپ کے پروگرام سے میں عام آدمی کو جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدارا ماسک پہن لیں, بیکاز آپ کے ماسک نہ پہننے کی وجہ سے ہزارہ بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. 12 لاکھ سے اوپر پرائیویٹ اسکول ٹیچرز نوکری سے باہر نکلے ہوئے, 22.8 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اور یہ پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں, دس ایئر the strength has increased. So that one single man or woman who did not wear the mask, did not follow the SOPs, has caused this damage to our nation. So same way آپ کا جو میڈیا ہے, میرا جو ایجوکیشنسٹ ہیں, یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کو اس ملک کو سنبھالنا ہے اور ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میں اب کیوں نہیں وہ اس طرح کا آپ وہ دبئی گئی ہوئی تھی, باہر ملکوں میں آپ جاتی ہیں تو وہاں پہ کیوں, اس لیے کہ وہ پولیس سارجنٹ کو عزت دیتے ہیں. ہمارے ہاں پولیس والے کو ولن کے طور پہ کر رہے ہیں. بالکل کریکٹ سر, دیٹ از دی ریزن. ہم مائنڈ سیٹ جو بنائیں گے وہی مائنڈ سیٹ ہمارا آئے گا, وہ آگے ہمارے سامنے آئے گا. جی سر. سو دیر از اے ڈائر نیڈ ویئر میڈیا, where schools, where the entire nation needs to gather and work on a single agenda, that is Pakistan first. بالکل بالکل ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بہت ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. سر فواد صاحب نے کچھ چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایس او پیز کا دھیان رکھنے کی سخت ضرورت ہے کیونکہ ہم سب رسپانسبل ہیں اس ملک کو آگے بڑھانے میں اور پراسپر کرنے میں اپنی کنٹری کو. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں میں سویلائزیشن تبھی آ پائے گی جب لوگوں میں ایجوکیشن آئے گی, لٹریسی ریٹ بڑھے گا. اور ایجوکیشنل سیکٹر بہت زیادہ انفلوئنس ہوا ہے. اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا جو چنک ہے اکانومی کا وہ ایجوکیشن سیکٹر سے بھی آتا ہے ملک میں, کیونکہ اس وقت 62% سے زیادہ پرائیویٹ سکولز موجود ہیں ملک میں جو کہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ آئین پاکستان میں حکومت کو کرنا چاہیے, اسٹیٹ کو. لیکن انفارچونیٹلی اسٹیٹ نے سٹیزنس کو ڈپرائیوڈ رکھا ہوا ہے. آئین میں تو کہا ہے کہ اس عمر تک آپ کی تعلیم مفت ہوگی, آپ کی صحت مفت ہوگی, آپ کے یہ تمام تر فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لیکن انہی فنڈامنٹل رائٹس سے ہم ڈپرائیو دکھائی دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پروجیکٹ ہے وہ کافی بہتر جا رہا ہے. اور یہ جو ہے جس طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے حکومت میں آنے سے پہلے جو منشور دیا تھا اس پہ وہ ایک پوائنٹ اس میں سے وہی تھا, اور یہ بہت خوشی کی خبر ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اسٹیل ملز کے حوالے سے بھی بات کی, اور مزید پروگرام میں جو ہے انہوں نے اور بھی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. آج کے لیے اتنا ہی. جاتے جاتے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.